کل میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو اس نے کچھ ایسی بات بولی کہ میں مینٹلی طور پہ ٹھیک نہیں تھی، تو پھر میں نے ویڈیو نہیں ڈالی، ورنہ ایک دن چھوڑ کے میں ایک دن اب ویڈیو ڈالتی ہوں اور کوشش کروں گی کہ روزانہ ڈالوں، لیکن جن کو میری وائس میری باتیں اچھی لگتی ہیں ان کی خاطر ڈال دیا کروں۔ لیکن کل میں مینٹلی طور پہ ٹھیک نہیں تھی۔ اب آپ لوگ سنیے گا کیوں ٹھیک نہیں تھی، پھر آپ کو خود پتہ چلے گا۔ سلام نے کیا، السلام علیکم وائی ٹو فیملی، کیا حال ہے جی؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے اور میرا ولاگ بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور نیو سبسکرائبروں کو بھی تہہ دل سے شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے، اللہ پاک ان کا بھلا کرے۔ اچھا، کل میں نے ہاسپٹل جانا تو نہیں تھا، میں نے پچھلے منگل ہاسپٹل گئی تھی، تو اب میں آپ لوگوں کو کیسے سمجھاؤں، جب گئی تھی تو الٹرا ساؤنڈ ہوا تھا، پھر ڈاکٹر نے 3 ہفتے کا ٹائم دیا تھا جیسا کہ میں نے بتایا، اور ریسٹ بھی بتائی تھی، سخت ترین ریسٹ۔ تو ٹیسٹ بتائے تھے کہ آپ نے رپورٹیں دینی ہیں آج ہی، تو وہ میں نے رپورٹیں کیا دینی تھی، رپورٹیں شام کو بہت دیر سے ملنی تھی، پھر اس کے بعد ہاسپٹل تھوڑا دور ہے، ادھر سے نہیں گئے، تو کل گئی ہوں، منگل تھا، میں نے کہا ڈاکٹر ہوگی تو رپورٹیں لے کے چیک کراؤں۔ جب رپورٹیں لے کے میں ڈاکٹر کے روم میں گئی تو ڈاکٹر کہتی ہے، میرے پیپر دیکھ کہتی ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ اب آپ ہمارے پاس نہ آئیں، ہم آپ کو ہینڈل نہیں کر سکتے، آپ اپنی فیس بھی واپس لے جائیں۔ اوف اللہ، یہ بات میں دل کو اتنی دکھی۔ اچھا، جو راولپنڈی، اچھا مجھ سے وہ سوال ہوتا ہے، سسٹر میں راولپنڈی میں رہتی ہوں، سب پوچھتے ہیں میں کہاں رہتی ہوں، میں راولپنڈی میں رہتی ہوں، اور آپ لوگ راضی ہاسپٹل کو تو جانتے ہوگے جو راولپنڈی میں رہتے ہیں، تو وہاں گئی تھی۔ پچھلی دفعہ میری جو بیٹی ہوئی ہے وہ ہولی فیملی میں ہوئی ہے۔ ہولی فیملی ہاسپٹل بہت اچھا ہے، پاکستان کا بہت اچھا ہاسپٹل ہے، لیکن وہ فری ہونے کی وجہ سے وہاں عزت نہیں کرتا، کوئی بھی بالکل نہیں کرتا، دھکے لگتے ہیں، رش ہوتی ہے۔ اس مطلب جو ہولی فیملی کو جانتا ہے اس کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہولی فیملی ہاسپٹل جو فری کے ہاسپٹل ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں، کہنے کو اور دیکھنے کو بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن وہاں ذلالت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس دفعہ میں نے کہا میں وہاں نہیں جاؤں گی، میں ادھر راضی ہاسپٹل میں، مطلب چلو پیسے دے کے انسان سکون سے اپنا کام کروا لے، لیکن یہاں بھی یہی ہوا۔ انہوں نے میرے کاغذ دیکھے، ڈاکٹر نے مجھ سے بات تک نہیں صحیح کی، کہتی ہے میں نے آپ کو آپ کی فیس واپس کرتی ہوں، آپ ہولی فیملی جائیں یا سول ہاسپٹل، ادھر راولپنڈی کے ہی دونوں ہاسپٹل ہیں۔ اللہ، میں ان سے بچنے کی خاطر وہاں گئی تھی، تو کہتی ہیں کہ 3 ہفتے، میں نے کہا آپ نے مجھے 3 ہفتے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ ہولی فیملی جاؤ یا اس ہاسپٹل، آپ نے کہا تھا 3 ہفتے بعد آنا۔ ڈاکٹر کو شاید بھول گئی تھی، لیکن اس نے جب میرے پیپر پڑھے کہتی نہیں آپ نے گولیاں کھائی ہوئی ہیں۔ اب یہ گولیاں کھانے والی بات میں اب آپ لوگوں کو کیسے سمجھاؤں، وائی ٹی پہ بیٹھ کے مجھے تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ جب مجھے، اب میں کیسے سمجھاؤں، اچھا چلے چھوڑے، یہ میں نے کوئی بھی گولی جان بوجھ کے نہیں کھائی تھی، گائنک ایسڈ گولیاں ہیں ایک۔ اچھا میں آپ لوگوں کو ایک بات پوچھتی ہوں، اگر آپ میں سے کسی نے کبھی وہ یوز کی ہیں تو پلیز مجھے بتائیے گا، وہ جانے انجانے میں نے کھا لی تھی، کیونکہ ہمارے یہاں تھوڑا سا مسئلہ ہے نا، تو ڈیٹ میں ہوتا ہے، تو وہ میں سمجھ رہی تھی وہ مسئلہ ہے، میں پہلے بھی کھاتی ہوتی تھی گائنک ایسڈ گولیاں، اور مجھے اس چیز کا بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ میری رپورٹ پازیٹیو آئے گی، بالکل بھی پتہ نہیں تھا۔ تو ہلکا پھلکا جو ہے مجھے ایسے لگا کہ مجھے اسپاٹ لگ گئے ہیں، تو میں نے وہ گولیاں کھا لی تھی، اس ٹائم تک نہیں پتہ تھا مجھے اس کا۔ تو گولیاں کھانے کے بعد مجھے ہوا تو کچھ نہیں، 1 ہفتے بعد میں نے ٹیسٹ کیا تو وہ پازیٹیو آیا۔ اب آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ ان گولیوں سے ابھی تک مجھے ہوا تو کچھ نہیں ہے، لیکن کیا وہ گولیاں آگے چل کے نقصان دیں گی یا کیا، یہ بات آپ لوگوں نے کسی نے یوز کیا، میں ایسی وائی ٹی پہ باتیں نہیں کر سکتی، لیکن میں آپ لوگوں سے پوچھنے کی خاطر کر رہی ہوں کہ میں پریشان ہوں، ڈپریشن میں ہوں، ٹینشن میں ہوں کہ ان گولیوں سے ڈاکٹر کہتی ہے آگے چل کے کچھ بھی ہو سکتا ہے ان 3 ہفتوں کے اندر، تو آپ نے ادھر نہیں آنا، اپنے ہولی فیملی جانا ہے۔ لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ابھی تک مجھے کچھ نہیں ہوا، آپ لوگوں نے مجھے وظائف بتائے، سب کچھ بتایا، میں پڑھ رہی ہوں سب کچھ، ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا، تو ہوگا بھی نہیں انشاءاللہ، مجھے امید ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ گائنک ایسڈ گولیاں، اچھا اچھی طرح مجھے یاد ہے جب میری پہلی شادی تھی جہاں پہ میں وہاں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، یہی مسئلہ تھا، میری پیریڈز کا مسئلہ تھا، تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ یہ گولیاں کھائیں، تو
اگر یہ گولیاں ایسی ہیں کہ اگر انسان پریگننٹ ہو تو اس کو کچھ نہیں ہوتا، نہ ہو تو جس کے لیے کھائی ہیں وہ ہو جاتا ہے کام. یہ چیز میرے ذہن میں اچھی طرح تھی. تو لیکن مجھے اس دفعہ اس چیز کا بالکل نہیں پتہ تھا. میں کہہ رہی تھی کہ شاید میرے اندر کوئی مسئلہ بن گیا، تو میں چلو یہ کھا لیتی ہوں. کہ جب کھائیں تو کچھ بھی نہیں ہوا. پھر ہفتے بعد چیک کیا تو رپورٹ پازیٹیو تھی. اگر بالکل بھی مجھے مطلب فیل نہ ہوتا نا ایسا، تو میں گولیاں نہ کھاتی. مجھے سمجھ آئی نہیں ہے. تھوڑا سے اسپاٹس داغ لگے تو میں سمجھی کہ مطلب نہیں ہو رہے تو میں کھا لیتی ہوں گولیاں. تو گولیاں کھانی مجبوری بن گئی تو میں نے کھا لی. اب آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ وہ گولیاں کتنا نقصان دیتی ہیں یا کتنا نہیں دیتی. ویسے یو ایس میں میری آپی ہیں، یو ایس اے میں ڈاکٹر ہیں، وہاں میری بہت اچھی سبسکرائبر ہیں. وہ وہاں ڈاکٹر ہیں، مجھے ساتھ ساتھ بتاتی رہتی ہیں. انہوں نے تو کہا تھا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو آپ لوگوں میں سے کسی کا تجربہ ہے اگر اس بات پہ تو مجھے لازمی کمنٹس میں بتائیے گا. تو اب وہ ڈاکٹر نے مجھے واپس بھیج دیا، اور بلکہ اس نے میری فیس بھی واپس کر دی. ہائے، اب میں واپس آئی اتنی پریشان تھی. ظاہر پریشانی والی بات ہے. اچھا جی، اب یہاں پہ دشمن تو الگ خوش کہ چلو جی قصہ ہی ختم ہونے والا ہے. تو اب آپ لوگوں نے میرے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک سب بہتر کرے، سب صحیح کرے. تو یقین کرے، میں نے پہلے بھی بتایا ہے، میں نے پردے اترے ہوئے ہیں، جالے، پنکھا صاف. میں کمرے کی ویڈیو نہیں بنا سکتی کہ آپ لوگ کہو گے کہ میں اتنے گندے کمرے میں رہ رہی ہوں. میں ڈر کی وجہ سے نہیں صاف کر رہی کہ ڈاکٹر نے کہا کہ 3 ہفتے تم نے کچھ بھی نہیں کرنا، نہ بیٹھنا ہے جھاڑو کے لیے، نہ جھک کے جھاڑو لگانا ہے. اس نے مجھے اسپیشل منع کیا، نہ ہی کوئی بھاری کام کرنا ہے. بلکہ ہسبینڈ اور اس کی وائف کل کہہ رہے تھے تم کپڑے کیوں نہیں دھو رہی، کپڑے دھو. میں نے ہسبینڈ کا آپ کو اچھی طرح پتہ بھی ہے. پھر اچھا ہسبینڈ میرے نا باہر کچھ اور ہوتے ہیں، بیوی کے سامنے کچھ اور ہوتے ہیں. میں کیا کروں یار، باہر ہوتے ہیں ہاں تم سیڑھیاں بھی نہ اترنا، تم یہ بھی نہ کرنا، تم وہ بھی نہ کرنا. اور بیوی کے سامنے کل بیٹھے دونوں میاں بیوی، تو مجھے میری سوتن کہتی پردے دھونے سے کیا ہوتا ہے، اتنے بھاری تو ہے ہی نہیں. اب آپ لوگ مجھے بتاؤ 4 پردے ہیں اوپر دیوار سے نیچے تک، کیا وہ بھاری نہیں ہوں گے گیلے ہو کے؟ آپ لوگ یہ بتانا. تو ہسبینڈ میرے کہتے ہیں ہاں تم مر جاؤ، پھر تم سے تو نہیں ہوتا کچھ بھی. میں نے کہا آپ باہر، میں نے صاف منہ پہ سوتن کے سامنے کہا، میں نے کہا آپ باہر کچھ اور ہوتے ہو، گھر میں کچھ اور ہوتے ہو. میں نے کہا منافقت کیوں کرتے ہو آپ ایسے؟ میں نے منہ پہ کہا. مجھے کچھ ڈاکٹر کا غصہ تھا، کچھ میں نے ان کو منہ پہ کہا. اچھا یہ میری ویڈیو وہ دیکھیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بات سچ کر رہی ہوں، یہی میں نے کیا. میں نے کہا منہ پہ آپ مطلب باہر میرے ساتھ تھے تو چاپلوسیاں کر رہے تھے، اور ابھی آپ بیوی کے سامنے مجھے کہتے ہو مار جاؤ تم، نہیں تم سے دھلتے. پھر ان کی وائف کہتی ہے ہسبینڈ کے کپڑے اتنے جمع ہوئے ہیں، دھو دو تم، اتنے 2 ہفتوں سے نہیں دھوئے، کچھ بھی نہیں ہوتا یہ وہ. لیکن مجھے جب ڈاکٹر نے منع کیا ہے، دیکھو کپڑا جب گیلا ہوتا ہے ان کو اٹھانا، نکالنا، نچوڑنا واقعی ہوتا ہے، اوپر نیچے ہوتا ہے انسان، سب کچھ ہوتا ہے. تو اب میرا اتنا مسئلہ بنا ہوا ہے، اتنا کام ہے، اتنا گند پڑا ہوا ہے، لیکن مجھ سے نہیں ہو رہا. اچھا میں نا بس اتنی 10 منٹ کی ویڈیو بناؤں گی، 10 منٹ کی کل بنا دوں گی. باتیں تو بہت ساری ابھی آ رہی ہیں دماغ میں، لیکن اب وہ بعد میں کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے. اور آپ لوگوں نے مجھے یہ گولیوں والی بات، گائنی کوسٹ گولیوں والی بات ضرور بتانی ہے. جس نے بھی کھائی ہیں کبھی زندگی میں، اس کا مطلب ریئیکشن تو نہیں ہوا، مجھے تو نہیں لگتا ہو، اللہ بہتر کرے گا، کیونکہ مجھے گولیاں کھائے ہوئے بھی 3 ہفتے ہو چکے ہیں. لیکن میں نے ڈاکٹر کو غلطی سے بتا دیا، بتانا پڑتا ہے نا کہ میں نے گولیاں کھا لی تھی. تو اس نے تو میرے پہ الزام ہی لگا دیا کہ آپ نے جان بوجھ کر کیا ہے، آپ نے جان بوجھ کر ضائع کرنے کی کوشش کی ہے. حالانکہ جان بوجھ کر نہیں کیا، اللہ جانتا ہے کہ میں سمجھ رہی تھی کہ پیریڈز ریگولر نہیں ہیں، کھل کے نہیں آ رہے تو چلو کھل کے آ جائیں گے، اس لیے کھا لی تھی مجھے، کیونکہ میں پہلے بھی کھاتی ہوتی تھی اس لیے. تو رکھیے گا مجھے دعاؤں میں یاد، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کیجیے گا، اور دعا کریے گا کہ کوئی غیب کی مدد ہو جس کو میں لگا کے اپنے ساتھ اپنا کمرہ صاف کر لوں، گھر صاف کر لوں. گھر کیا، ایک کمرہ ہی تو ہے، کچن ہی تو ہے، کوئی بھی ادھر میری بہن نہیں ہے، کزن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے کہ جس کو میں بلاؤں، میں اپنے ساتھ لگاؤں. ہسبینڈ کی بیٹیوں کو تو میں، اچھا یہ لوگ دعوے سے مجھے کہہ دیتے ہیں یہ کام کرو تمہارا حق بنتا ہے، میں کسی کام میں ان کو دعوے سے نہیں کہتی کہ آؤ مجھے پنکھا صاف کر دو، یا مجھے کپڑے طے کر دو، میرے ساتھ مل کے صوفوں پہ کپڑے پڑے ہیں گرم سردیوں والے وہ سنبھال دو، یا جھاڑو لگا دو. چلو جھاڑو سے مجھے منع کیا، میں نے کبھی کسی کو دعوے سے نہیں کہا. میرا دل ہی نہیں کرتا یار، کیوں؟ میرا کام ہے نا، میں خود کروں، جیوں مروں میں نے خود کرنا ہے.
لیکن لوگ کیسے دوسروں پہ اپنا کام تھوپ دیتے ہیں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی۔ تو آج ہسبینڈ کے کھانے کی بھی باری اوپر ہے، بس یہ میرے سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے آج کل، بس میں ہانڈی بنا دوں، روٹی بنا دوں، بس اس کے بعد مجھ سے ہلا بھی نہیں جاتا، جسمدار شروع ہو جائے گا، کبھی کیا، اور پھر سب سے بڑا جو میں نے دماغ پہ سوار کیا ہوا ٹینشن کہ کسی ٹائم بھی کچھ ہو جائے گا۔ پتہ ہے امید لگ گیا نا ایک، کہ آپ سب نے بیٹے کے لیے دعا کی کہ اللہ پاک مجھے بیٹا دے گا، میں گود میں کھلاؤں گی۔ اچھا ماں مطلب جتنے بھی بچے ہوں پھر آنے والے کی خوشی الگ ہی ہوتی ہے۔ اللہ پہلے سب سے دعا کروں گی جن کی گودیں خالی ہیں، اللہ پاک آپ سب نے آمین کہنا ہے، اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس کو پیارا سا ان کو بیٹا عطا فرمائے، اولاد عطا فرمائے، بس میں یہی دعا کروں گی۔ تو ماں کو خوشی ہوتی ہے گود میں لینے کی، اس بچے کو لانے کی، اب لیکن ایک امید ٹوٹے تو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ تو خیر میرے پاس ادھر میری ایک ہی بیٹی ہے جنت، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، دو جو پہلی ہیں وہ تو پہلے باپ کے پاس ہے نا، میرے پاس تو نہیں ہے، اسی کی ہیں، اسی نے بیاہ دینی ہے، چلی جائیں گی ادھر کی ادھر ہی چلی جائیں گی۔ تو خیر اب میں مجھے ان کا سوچ کے کچھ ہونے لگ گیا، تو 12 منٹ کی بھی ویڈیو ہو گیا، کہتی ہوں ابھی بند کروں گی۔ تو آپ لوگوں نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔